فرض کریں آپ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی شرط یہ ہے کہ سب کچھ شرعیہ اصولوں کے آئین مطابق ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ چلیے، آج کے اس دلچسپ جائزے میں ہم بالکل یہی سیکھیں گے۔ ہم ایک بہت بڑی مثال یعنی نیسلے انڈیا کو لیں گے اور دیکھیں گے کہ ایکویٹی کو مذہبی اصولوں اور منافع بخش ہونے کے پیمانے پر کیسے پرکھا جاتا ہے۔ آج ہم سب سے پہلے اسکریننگ کے فریم ورک کو سمجھیں گے، پھر نیسلے پر اسے اپلائی کر کے دیکھیں گے۔ اس کے بعد سرمایہ کاری کے فائدے، خطرات اور آخر میں گورننس کے معاملات پر نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شرعیہ اسکریننگ کے بنیادی فریم ورک کی۔ دیکھیں، جب ہم شرعیہ کمپلائنٹ ایکویٹی کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کمپنی بیچ کیا رہی ہے۔ ظاہر ہے ممنوعہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس کا اپنا مالیاتی ڈھانچہ کیسا ہے، یعنی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس میں کوئی غیر ضروری سود تو شامل نہیں۔ پروڈکٹ اور پیسے کا لین دین دونوں کا شفاف ہونا بالکل لازمی ہے۔ اب یہ ٹیسٹ ہوتا کیسے ہے؟ یہ بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے کوالٹیٹیو یا ہارڈ اسکرین، جس میں ہم کمپنی کے مین بزنس کو دیکھتے ہیں، اور اگر وہ پاس ہو جائے تو پھر ہم کوانٹیٹیو ٹیسٹ پر جاتے ہیں، یعنی بیلنس شیٹ کے نمبرز اور ریشوز کو چیک کرتے ہیں، بالکل ایک سخت فلٹر کی طرح۔ اب ذرا اسی فریم ورک کو نیسلے انڈیا پر پرکھ کر دیکھتے ہیں، جو کہ ہماری آج کی پریکٹیکل کیس سٹڈی ہے۔ یہاں پر اصول بہت سیدھا سا ہے۔ کوئی بھی فائنینشیل نمبر دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی کا بنیادی کمائی کا ذریعہ کیا ہے۔ اگر وہ ذریعہ ہی شرعیہ کے خلاف ہے تو بس بات وہیں ختم۔ یہ ایک آٹومیٹک ڈسکوالیفائر ہے۔ اب اگر ہم ہارڈ اسکرینز کو نیسلے کے مین بزنس سے ملا کر دیکھیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ شراب، روایتی بینکاری یا اسلحے جیسی ممنوعہ سرگرمیوں کے مقابلے میں نیسلے کیا بناتا ہے؟ میگی، نیسکیفے، کٹ کیٹ، یعنی خالص خوراک اور مشروبات۔ تو یہ بات تو پکی ہو گئی کہ نیسلے انڈیا اپنا پہلا بزنس ایکٹیویٹی ٹیسٹ بہت آرام سے پاس کر لیتی ہے۔ پہلا ٹیسٹ پاس ہو گیا تو اب آتے ہیں نمبرز پر۔ یہ بہت ہی کرٹیکل کوانٹیٹیو اصول ہے کہ کمپنی کا سود پر مبنی کل قرض اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے 33% سے کم ہونا چاہیے۔ یہ رول اس لیے ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کمپنی اپنے بزنس کو چلانے کے لیے سود والے قرضوں پر حد سے زیادہ انحصار تو نہیں کر رہی۔ مان لیتے ہیں کہ کمپنی نے کمپلائنس کے تمام ٹیسٹ پاس کر لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے؟ اس کے مضبوط پہلو کیا ہیں؟ اب ذرا اس نمبر کو دیکھیں، 65,000 ملین روپے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یہ وہ بشال سرمایہ ہے جو کمپنی 2020 سے 2025 کے درمیان صرف انڈیا میں اپنی مینوفیکچرنگ کی نئی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے لگا رہی ہے۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ کمپنی اپنے مستقبل کو لے کر کتنی پر اعتماد ہے۔ اور یہ اعتماد ایسے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے حالیہ مالی سالوں کے نمبرز پر نظر ڈالیں تو آپ کو ان کے آپریشنز کا زبردست اسکیل نظر آئے گا۔ روزمرہ استعمال کی چیزیں بیچ کر اتنی مستقل مزاجی سے اربوں کا منافع کمانا واقعی ایک شاندار صلاحیت ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر ایک بہت ہی زبردست انویسٹمنٹ کیس بناتی ہیں۔ مضبوط مالیاتی پوزیشن، میگی اور نیسکیفے جیسے بھروسہ مند برانڈز، اور سب سے بڑھ کر نیسلے گلوبل کی طرف سے سالانہ تقریباً 1.7 بلین سوئس فرینک کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ لوکل مارکیٹ کے لیے نت نئی اور بہتر پروڈکٹس لانے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ لیکن ٹھہریں، ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کمپنی 100% محفوظ نہیں ہوتی۔ تو اب ذرا ان کے اہم مالیاتی خطرات پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس طرح کے کنزیومر گڈ سیکٹر کو کئی بڑے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے، جیسے کہ موسمیاتی تبدیلیاں، بے وقت کی بارشیں یا مانسون کا خراب ہونا، جس سے سیدھا ان کے خام مال پر اثر پڑتا ہے۔ پھر لوکل اور سستی کمپنیوں کی طرف سے سخت مقابلہ بھی ہے۔ اور ہاں، آج کل کے دور میں گلوبل سپلائی چین کے مسائل اور سائبر سیکیورٹی جیسے خطرات کو تو ہم بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں، چونکہ ہم اسے ایک اخلاقی یا شرع کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کارپوریٹ گورننس اور انتباہی اشاروں یعنی ریڈ فلیگز پر بھی کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ اب نیسلے کا کہنا ہے کہ وہ کارپوریٹ گورننس کے معاملات کو اپنے سخت بزنس پرنسپلز اور سپیک اپ جیسے شکایتی پلیٹ فارمز کے ذریعے ہینڈل کرتے ہیں، اور یہ واقعی ضروری بھی ہے۔
اگر یہ اندرونی نگرانی کا نظام مضبوط نہ ہو تو ذرا سی اخلاقی خلاف ورزی پوری کمپنی کی ساخت کو زمین پر لا سکتی ہے اور قانونی مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور بہت ہی دلچسپ کانسیپٹ آتا ہے تطہیر یا پیوریفیکیشن کا۔ دیکھیں، اخلاقی سرمایہ کاری کوئی ایک بار کا کام نہیں ہے، یہ ایک جاری عمل ہے۔ بعض اوقات 100% شریعہ کمپلائنٹ کمپنیاں بھی اپنے بینک اکاؤنٹس میں پڑے کیش پر تھوڑا بہت اتفاقی سود کما لیتی ہیں۔ تو شیئر ہولڈرز پر لازم ہے کہ وہ اس معمولی ناپاک آمدنی کا حساب لگائیں اور اسے لازمی خیرات کر دیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ رقم کل آمدنی کے 5% سے ہر حال میں کم ہونی چاہیے۔ تو آخر میں یہ سب جاننے کے بعد آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب کسی شریعہ کمپلائنٹ کمپنی کی آمدنی کے ذرائع میں وقت کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیلی آنے لگے تو ایک سرمایہ کار کی حیثیت سے ہم اپنی اخلاقی ذمہ داری اور اس تطہیر کے عمل کو عملی طور پر کیسے مستقل برقرار رکھ سکتے ہیں؟ شریعہ اسکریننگ پاس کرنا تو بس شروعات ہے، اصل کمال تو لگاتار نگرانی اور دیانتداری میں ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔